میں فقیر ہوں تمہارا. السلام علیکم. چاند اور تارے کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. مجھے سید عمران ودود کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام خصوصی طور پر رکھا گیا ہے. یہ نشریات خصوصی طور پر سجائی گئی ہے چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے کی نسبت ہے حضور غوث پاک سے، تو انہی کی مناسبت سے، انہی کی نسبت سے آج کی یہ نشریات، یہ بزم رکھی گئی ہے. میں بھی حاضر خدمت ہوں اور پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ نہ صرف میں موجود ہوتا ہوں بلکہ میرے ساتھ بہت سارے میرے ساتھی بھی، میرے دوست بھی، ننھے منھے بچے بھی پروگرام میں موجود ہوتے ہیں. اور جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے پاکستان میں، چاہے پاکستان سے باہر، دنیا بھر میں کہیں سے بھی، ان تمام ناظرین کو بھی اور جو بچے یہاں پر موجود ہیں آپ تمام سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بچوں آپ سارے؟ الحمدللہ. کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں آپ کیسے ہیں. اچھا، آج وہ بچہ نہیں نا جو مجھ سے پوچھتا تھا. پوچھ لیں، آپ پوچھ لیں مجھ سے کیسے ہیں آپ. کیسے آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں. آپ کو پتہ ہے پروگرام کس کے لیے بنایا گیا ہے، کس کے لیے سجایا گیا ہے؟ یہ حضور غوث پاک کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام میں بہت ساری اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ انگیج بھی کرتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے ہمیں بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بچے من کے سچے. تو یہ دے اسپیک دیئر ہارٹ ایکچولی. تو یہ اپنے دل سے کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی تصنع نہیں ہوتا، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتا. یہ بالکل جو ان کے دل میں جو چیز ہوتی ہے یہ اسی کے مصداق جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے بچوں سے بات کر کے. اور پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم بچوں سے بھی سنتے ہیں، اپنی باتیں بھی سناتے ہیں، انہیں کوئی پیغام دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ انہیں کوئی اچھی بات سکھا دی جائے، کوئی ایسی چیز بتا دی جائے کہ وہ اسے سن کر یاد کر لیں، یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کریں، اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں. تو ہم اتنی ساری باتیں کرتے ہیں، اگر ان میں سے چند ایک باتیں بھی بچوں کو یاد ہو جائیں اور وہ اس پر عمل کرنے لگیں تو یہ بہت اچھا ہوگا بچوں کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی. تو آج بھی ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے. اور چونکہ پروگرام کی نسبت ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، تو ہم انہی کی زندگی کا ایک واقعہ آج کے پروگرام میں سنائیں گے. لیکن واقعے کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ کیا ہوتا ہے واقعے کے بعد؟ سبھی آپ بتائیے. ہم آپ سے سوالات پوچھتے ہیں کہ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا. تو بتائیں گے نا، جواب دیں گے نا پروگرام میں جب ہم واقعہ سنا چکے ہوں گے. ویری گڈ. تو آج کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج کا ارادہ کیا، حج پر جانے کا ارادہ کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو اگر کوئی حج پر یا عمرے پر جانا چاہے تو وہ کیسے جا سکتا ہے؟ کون سی سواری سے جا سکتا ہے؟ کس سواری پر جا سکتا ہے بتائیں ذرا؟ ہوائی جہاز پر ہی جائے گا. ٹھیک ہے، ویسے تو بائی روٹ بھی ہے راستہ اور پانی جہاز کے ذریعے بھی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے ہی جاتے ہیں چونکہ آسان بھی ہے اور مناسب بھی ہے. لیکن پہلے کے زمانے میں یہ سہولیات دستیاب نہیں تھیں، تو لوگوں نے پیدل سفر کرنا ہوتا تھا یا جانوروں پر، سواریوں پر سفر کر کے، اور تب حج کا سفر بہت مشکل ہوتا تھا. اب آپ سے کوئی کہے کہ آپ نے یہاں سے ایک ہفتے تک پیدل چلنا ہے تب جا کر آپ اپنے منزل پر پہنچ پائیں گے، تو آپ بتائیں آپ چل پائیں گے؟ بڑا مشکل ہوگا نا، ایک ہفتے تک پیدل چلنا. ہم تو آدھے گھنٹے کے لیے چلتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو ایک ہفتے کے لیے. تو حضور غوث پاک نے حج کا ارادہ فرمایا. دوران سفر وہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ اب مجھے کسی کے گھر ٹھہرنا چاہیے. تو اس علاقے کے، اس بستی کے بہت سے لوگ آئے، امیر و کبیر لوگ آئے، اچھی حیثیتوں والے لوگ آئے جن کے پاس اللہ نے بہت سا مال و اسباب دیا تھا. انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہمارے پاس مہمان بنے، ہمارے پاس ٹھہریں. لیکن حضور غوث پاک نے کہا، اپنے مریدین سے کہا کہ تم کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو بہت غریب ہو، بلکہ اس علاقے میں جو سب سے غریب ہے اس کو تلاش کرو. کیا کہا؟ جو اس علاقے میں سب سے غریب ہے اسے تلاش کرو، میں اس کے پاس ٹھہروں گا. تو وہ ایک ایسے شخص کو لے آیا جو اس علاقے میں سب سے غریب تھا. تو حضور غوث پاک نے پہلے اس سے اجازت چاہی، چونکہ زبردستی ہم کسی کے ہاں مہمان بھی نہیں بن سکتے. تو اس سے اجازت چاہی کہ کیا میں آج کی رات آپ کے پاس مہمان بن سکتا ہوں؟ تو وہ تو بڑا خوش ہوا کہ دور کے ولی، اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے یہ آج میرے پاس مہمان بننا چاہتے ہیں. وہ بہت خوش ہوئے.
لیکن پریشان بھی ہوئے کہ میرے پاس تو کوئی مال و اسباب نہیں ہے، کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی نہیں ہیں، میں کیسے جو ہے وہ ان کی خاطر مدارت کروں گا، ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ لیکن بہرحال چونکہ شیخ کا اپنا فیصلہ تھا کہ میں آپ کے گھر پر قیام کرنا چاہتا ہوں، وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے گئے۔ اب جیسے ہی شیخ اس غریب شخص کے پاس پہنچے، اس کے گھر پر قیام فرمایا، تو علاقے کے جتنے امیر و کبیر لوگ تھے، جتنے صاحب ثروت صاحب حیثیت لوگ تھے، وہ سارے کے سارے وہاں پہنچ گئے اور مختلف تحائف لے کر پہنچ گئے۔ کوئی بکریاں لے آیا، کوئی چاول لے آیا، کوئی گندم لے آیا، کوئی ہیرے جواہرات سونے چاندی سے مزین چیزیں لے کر جو ہے وہ ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ کہا کہ آپ نے ہمارے پاس قیام تو نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہمارے پاس حقیر سا نذرانہ ہے، ہمارے پاس یہ تحفہ ہے، برائے مہربانی اسے قبول کریں۔ شیخ نے ان تمام تحائف کو قبول کیا، اور جب صبح وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو وہ ساری چیزیں اس غریب شخص کو عطیہ کر دی، اسے ڈونیٹ کر دی، اور پھر آگے کے لیے جو ان کا سفر تھا حج کا، اس سفر پر وہ روانہ ہو گئے۔ اب دیکھیں کس قدر دانش مندی سے، کس قدر حکمت سے انہوں نے اس غریب شخص کی مدد کی ہے بچوں۔ تو یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی سبھی مائک پہ بولیں گے آپ۔ ہم کو سب کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک کہا ہے سبھی نے، تو ہم نے سبھی کی کرنی ہے حوصلہ افزائی، اور وہ ہم کرتے ہیں کہہ کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور کیا سیکھا ہم نے، کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کوئی بتانا چاہتا ہے؟ آپ بتائیں کیا سیکھا ہم نے، مائک دے انہیں۔ ہم نے مزید کیا سیکھا اس واقعے سے؟ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور دانش مندی سے کرنی چاہیے، حکمت کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، ہیں کہ انہوں نے کس قدر دانش مندی سے یہ کام لیا کہ چونکہ علاقے میں تو کافی امیر لوگ بھی ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، اگر میں کسی امیر کے پاس ٹھہروں تو اس علاقے میں تو کوئی خاص فائدہ ہوگا ہی نہیں، لیکن اگر میں کسی غریب کے پاس ٹھہروں، سارے لوگ تحائف لے کر آئیں گے، اس سے ایک شخص کی زندگی بدل جائے گی، تو وہ شخص کتنا خوش ہوا ہوگا، اس کے دل میں کتنی خوشی اسے ملی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہتا ہے نا تو غیب سے اسباب مہیا کرتا ہے۔ کہاں سے؟ غیب۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہم لوگ دیتے ہیں وہ ہمیں واپس مل جاتا ہے۔ واہ 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 بھائی، دیکھیں سبھی نے ایک اور اچھی بات کہی کہ ہم جو دیتے ہیں وہ ہمیں واپس مل جاتا ہے، اور ویسے ہی واپس نہیں ملتا، ہمیں کئی گنا بڑھ کر واپس ملتا ہے بھائی۔ کوئی دیتے ہیں، ہاں کوئی دیتے ہیں، کوئی دیتے ہیں ہمیں، کون دیتا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کوئی کرتے دے ہیں، کے چلے جاتا ہے۔ ہاں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، غیب سے ہماری مدد ہوتی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اشعار اشعار سنانا چاہتی ہیں؟ چلیں جی بالکل خدا سنیں گے کے آپ سے۔ فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہاں ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث واہ اعظم واہ کا، واہ واہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کیا کہنے بھائی۔ اور یہ بچی آج پھر سے ہمارے پروگرام میں بیٹھی، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ کیسی ہو منتشا؟ ٹھیک۔ ارے بھائی واہ، آج منتشا نے پہلی بار میں نے سوال پوچھا اور منتشا نے جواب دیا۔ منتشا آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، پتہ ہے آپ کو، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ کیسی ہے منتشا آپ؟ ٹھیک، ویری گڈ۔ کیا سنائیں گی؟ بہت قول سنائیں گی؟ شاباش، ہم آپ سے سنیں گے بالکل۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدگمانی تمام فائدوں کے راستے بند کر دیتی ہے، بدگمانی تمام فائدوں کے راستے بند کر فائدوں کے راستے کو بند کر دیتی ہے، اور بدگمانی گناہ کی جانب لے جانے والا کام ہے۔ ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دیکھیں منتشا آج ہمارے ساتھ دوسرے پروگرام میں بیٹھی ہیں۔ پہلے پروگرام میں تو انہوں نے ہمیں کچھ نہیں سنایا، لیکن آج انہوں نے ہمیں یہ قول، اور کتنا خوبصورت قول سنایا، تو آج ہم منتشا کے لیے زور سے کہیں گے سبحان اللہ۔ ویری گڈ منتشا۔ ہاں بھائی سبھی، آپ نے کیا سنانا ہے؟ کال آپ نے بھی قول سنانا ہے؟ کچھ اور سنا دیں یار۔ کچھ اور کیا سنائیں گے؟ کچھ اور قول سنائیں گے؟ حضور غوث رضی اللہ عنہ نے فرمایا ظالم اپنے ظلم سے مظلوم کی دنیا خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت۔ ہاں دیکھیں کتنی حکمت والی بات کہی انہوں نے۔ تم اتنے چالاک کیسے ہوئے ہیں، اتنے سمجھدار کیسے ہوئے؟ تمہیں بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ہم۔ بھائی سارے بچے مل کر بولیں گے ان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ظالم اپنے ظلم سے مظلوموں کی دنیا خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت۔ اب مجھے بتائیں کہ اس میں زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ ظالم اپنی دنیا خراب کرتا ہے اور
اپنی قبر بھی خراب. ہاں اسے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے, اسے لگ رہا ہے کہ اسے فائدہ ہو رہا ہے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا, اسے لگ رہا ہے کہ وہ دوسرے کا نقصان کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ اپنا نقصان کر رہا ہے نا بچوں. کسی کو نقصان پہنچا کر ہمیں بھی تو خوشی نہیں ملتی, ہم بھی تو پریشان رہتے ہیں, ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے. بھائی مائک ذرا آگے بڑھائیں. چلو بھائی قول سنیں گے تم سے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے اور ظالم مال و زر پہ. ہاں یہ بھی توکل کی بات ہے کہ مومن اللہ پر چھوڑتا ہے اور ظالم مال و دولت پر, جبکہ مال و دولت تو ثانوی چیز ہے, ختم ہو جانے والی چیز ہے, لیکن اللہ وہ ہے جو باقی رہے گا, جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کب سے ہیں؟ ہمیشہ سے. اور کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ. ہاں بھائی آپ نے آج کچھ تیاری کی ہے, آپ بھی قول یاد کر کے آئی ہوں گی, قول چل رہے ہیں, آپ نے بھی قول یاد کیا ہوگا, آپ نے بھی قول, آپ نے تو شعر سنایا تھا مجھے, ہے نا, آپ نے تلاوت کی تھی, اور آپ کیا سنائیں گی؟ آپ نعت سنائیں گی. چلیں سیکنڈ لاسٹ قول لے لیتے ہیں, پھر آج 5 بچوں نے لائن سے قول سنایا. چلیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں لگا ہے اور نفس تجھے برباد کرنے میں. ہائے کتنی گہری بات ہے کہ انسان خود کو مطمئن کرنے میں لگا ہے, اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے میں لگا ہے, اور نفس انسان کو تباہ کرنے میں لگا ہے. نفس کی ٹریننگ کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہمارا نفس اطمینان میں آ جائے, سکون میں آ جائے, نفس مطمئنہ ہو جائے. جی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے, نماز ادا کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو آپ بتائیں, آپ خود بھی نماز پڑھتے ہیں؟ جی پکی بات ہے. جی. اب ایک آخری قول اس بچے نے سنانا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیں اپنا دوست. ایزان سلمان. ایزان سلمان, سنائیں کوئی قول. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں کے سامنے معزز بنے رہو, اگر اپنا افلاس ظاہر کرو گے تو لوگوں کی نگاہوں سے گر جاؤ گے. ہاں یہ عزت دار رہنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ ناشکری کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ یار میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے, میرے ساتھ تو یہ پریشانی ہے, میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں, میرے ساتھ یہ فلاں مسئلہ ہو گیا, یہ چیز ٹھیک نہیں چل رہی میری, ہے نا. اس طرح سے لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے ٹیچر سے پریشان ہوتے ہیں, بچے وہ ہمیشہ ٹیچر کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ اپنے اسکول سے پریشان ہوتے ہیں, کچھ دوستوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس یہ چیز آ گئی ہے, میرے پاس یہ چیز نہیں آئی ہے. لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں سے اچھا رکھا ہے, کروڑوں سے اچھا رکھا ہے نا بھائی. کتنے سارے لوگ دنیا میں ایسے جو دیکھ نہیں سکتے, ہر چیز دیے. بتائیں آپ نے ایسے لوگ دیکھیں جو دیکھ نہیں سکتے؟ ایسے لوگ ہیں نا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بول بھی نہیں پاتے, بہت سے لوگ سن نہیں پاتے, کسی کی ٹانگیں نہیں ہوتی, کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے. سب نے دیکھے ایسے لوگ. تو ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے نا, کم ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں مکمل پیدا فرمایا ہے. ہم دیکھ بھی پاتے ہیں, سن بھی پاتے ہیں, بول بھی پاتے ہیں, چل پھر بھی پاتے ہیں, ہمارے ہاتھ بھی سلامت ہیں, ہم سوچ بھی پاتے ہیں, دماغ بھی ٹھیک کام کرتا ہے ہمارا. تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں. بھائی تم شکر ادا کرو گی اللہ تعالیٰ کا؟ کیسے شکر ادا کرو گی؟ مائک دو بھائی سے. ہاں سجدہ کر کے. ارے واہ 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 بھائی, سبھی نے کہا ہے, سبھی کو بھی مائک دو بھائی. سبھی نے کہا ہے ہم سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا. سجدہ شکر بھی ہے, اللہ کا شکر ادا کر کر. بولو میں بھی سجدہ کروں گی. سجدہ کر. ہاں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. ارے واہ بھائی, یہ تمہارے ساتھ تو کوئی شعر بھی سناؤ نا تم, جب تمہیں اتنے اچھے. یہ کس کا شعر ہے یہ؟ ہاں جب ہم لوگ ایک باری سبحان اللہ بولیں گے تب ہمارے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. جب ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں ہمارے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 درخت لگا دیے جاتے ہیں. تو یقینی طور پر 10 کیا 5 باری پڑھے جب اتنے ہی درخت لگا دیے جاتے ہیں. ہاں جب 5 مرتبہ پڑھیں گے تو 50 درخت لگا دیے جائیں گے. اب وہ درخت کس کی ملکیت ہوں گے؟ ہماری. تو اسے استعمال کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے. یعنی جنت میں جانے کا راستہ بھی آسان ہو رہا ہے کہ بھئی وہاں پہ ہماری چیز موجود ہے جنت میں. ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہماری چیز اندر موجود ہے, ہمیں جانے دیا جائے, ہمیں وہ چیز استعمال کرنے دی جائے. تو جب ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم سارے جنت میں جائیں گے. ایک دفعہ اور کہہ دیتے ہیں, مل کر کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ, تاکہ جنت میں ہمارے لیے 10 درخت لگ جائیں. تو سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ.
سبحان اللہ. تو آج کے پروگرام میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں بھی کی, ہم نے بہت سے اقوال بھی سنے. جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم ان سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ جتنے اقوال آپ نے آج سنے ہیں, اسے صرف سننا نہیں ہے بلکہ اسے یاد بھی رکھنا ہے. اسے صرف یاد نہیں رکھنا, اس پر عمل بھی کرنا ہے, تبھی اس کا فائدہ ہوگا. ورنہ اس طرح کے بہت سے پروگرام ہوتے رہیں گے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اسی وقت ہوگا جب اس پروگرام سے ہم کوئی نتیجہ حاصل کر پائیں, اور وہ نتیجہ وہی ہے جس کا ذکر ہم نے پروگرام میں کیا ہے. تو آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اسی دعا کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا فارمیٹ یہی ہوتا ہے کہ جاتے جاتے ہم ایک منقبت یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. زارا آج پروگرام میں نعت رسول مقبول پیش کریں گی. مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری کہاں برز مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں برز مدینہ, کہاں میری حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے, محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے.